آئی حضرات، حضرت سید امتیاز میاں خیرآباد کے سجادہ نشین 50-60 برس ہو گئے ان کے وصال کے. وہ شکیل خیرآبادی، ان کا تخلص، ان کے 2 شعر پڑھتا ہوں کہ خدا پوچھے گا محشر میں کہ اپنے ساتھ کیا لایا تو کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں. خدا پوچھے گا محشر میں کہ اپنے ساتھ کیا لایا تو کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں. میرے سر پر تیرا توقع غلامی داغ ہے گویا، میں اپنی جنتی ہونے کا یہ سامان لایا ہوں. آئیے جناب شکیل خیرآبادی کے شعر سے جناب شکیل گیاوی کو مائک پر آواز دیں کہ وہ آئیں. شکیل گیاوی کے فن سے، شکیل گیاوی کے منصب سے آپ سبھی لوگ واقف ہیں. جناب شکیل گیاوی، منقبت، نعت اور غزل کے شاعر، مائک پر. حضرات گرامی، بغیر کسی تکلف اور تردد کے میں چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے 4 مصرے جو عام طور پر میں پڑھا کرتا ہوں وہ اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے سے آج کے اس پروگرام کے صدر محترم اور صاحب سجادہ صوفی سید اظہار علی صاحب، سید مہتاب حیدر صاحب اور عمر فاروقی صاحب بھی واقف ہیں، اور آپ بھی وہاں تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. پیش کرتا ہوں 4 مصرے. سب سے پہلے صغیر صاحب کو پہلے پڑھانے کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ وہ صاحب مراقبہ ہو گئے. اگر ان کو نہ بلایا جاتا مجیب بھائی سے پہلے تو یہ ان کا یہ مراقبہ چھوٹ جاتا. یہ ان کے مراقبے کا وقت ہے. عمر بھائی کو اس عقل مندی کی مبارکباد، ان کی نظامت کو کامیاب. 4 مصرے پیش کرتا ہوں کہ غموں کی رات کا یوں سلسلہ کم کرتے رہتے ہیں. سید کفیل احمد صاحب توجہ چاہتا ہوں کہ غموں کی رات کا یوں سلسلہ کم کرتے رہتے ہیں، اور نہ جانے پڑھ کے کیا کیا خود پہ ہم دم کرتے رہتے ہیں. غموں کی رات کا یوں سلسلہ کم کرتے رہتے ہیں، اور نہ جانے پڑھ کے کیا کیا خود پہ ہم دم کرتے رہتے ہیں. اور تیری یادوں کے جگنو رات بھر سونے نہیں دیتے، تیری یادوں کے جگنو رات بھر سونے نہیں دیتے. تیری پرچھائیوں سے گفتگو پرچھائیوں سے گفتگو ہم کرتے رہتے ہیں. تیری پرچھائیوں سے گفتگو ہم کرتے رہتے ہیں. یہ شعر میرا پرانا تھا لیکن یار سنان آواز بیٹھ جائے گی یار. وہ آپ آواز گرفتہ ان کی بھی ہے، دہلی سے آئے سیدھے یہاں مشارہ پڑھ کے. سوئے نہیں یار کئی رات. ہاں بالکل بالکل بالکل، ظاہر بات ہے ٹرین میں بھی نیند آتی بھی نہیں ہے. تو یہ میں نے تیر گاؤں کے حوالے سے آپ نے شاید گفتگو کی تھی، اور عمر فاروقی صاحب نے کچھ حوالے دیے تھے، میں بھی پیش کرتا ہوں. اور شاہ بھائی توجہ کا طالب ہو گڈو بھائی کی طرف کہ دل رباؤں کا منظر، کہکشاؤں کا منظر، دل رباؤں کا منظر، کہکشاؤں کا منظر، کہکشاؤں کا منظر، یوں تو تم نے دیکھا ہے دھوپ چھاؤں کا منظر، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کا منظر، کہکشاؤں کا منظر، ارے گل رباؤں کا منظر،
کہکشاؤں کا منظر یوں تو تم نے دیکھا ہے، دھوپ چھاؤں کا منظر ارے پوچھ لو مگر جا کر عرس شاہ رحماں سے، پوچھ لو مگر جا کر عرس شاہ رحماں سے، کس قدر سہانا ہے تیر گاؤں کا منظر، تیر گاؤں کا منظر، کس قدر سہانا ہے تیر گاؤں کا منظر، پوچھ لو مگر جا کر عرس شاہ رحماں سے، اس قدر سہانا ہے تیر گاؤں کا منظر، سہانا ہے تیر گاؤں کا منظر، قدر کس قدر سہانا ہے تیر گاؤں کا منظر۔ دیکھیے صاحب مجھے صاحب سجادہ جی ایک بار پھر پڑھو بھائی، میں بالکل پیش کرتا ہوں، میں پیش کرتا ہوں کہ دل رباؤں کا منظر، کہکشاؤں کا منظر، دل رباؤں کا منظر، کہکشاؤں کا منظر یوں تو تم نے دیکھا ہے، دھوپ چھاؤں کا آصف بھائی توجہ چاہتا ہوں کہ یوں تو تم نے دیکھا ہے، دھوپ چھاؤں کا منظر، استاد توجہ کا طالب ہوں کہ یوں تو تم نے دیکھا ہے، دھوپ چھاؤں کا منظر، ارے پوچھ لو مگر جا کر عرس شاہ رحماں سے، کس قدر سہانا ہے تیر گاؤں کا منظر، سبحان اللہ سبحان اللہ سہانا ہے تیر گاؤں کا منظر، کس قدر سہانا ہے تیر گاؤں کا چار مصرے حضرات، بہت خوبصورت ماحول ہو گیا ہے، آخر شب ہے یہ، اور تمام معتبر ترین شخصیتیں اس وقت تشریف فرما ہیں، ہمارے عرفان بھائی اور کفیل ایڈوکیٹ صاحب سید مہتاب حیدر صفی پوری صاحب اب منظر کشی کر رہے ہیں، ہمارے شہاب خان صاحب اس وقت توجہ چاہتا ہوں، چار مصرے آصف بھائی آپ کے حوالے سے پہنچنا چاہتا ہوں میں کہیں تک، توجہ کا تعلیم۔ لالو گل کا صحرا نظر آئے گا، لالو گل کا صحرا نظر آئے گا، چاند کا ایک ٹکڑا نظر آئے گا، لالو گل کا صحرا نظر آئے گا، چاند کا ایک ٹکڑا نظر آئے گا، ایک نظر دیکھ لو صوفی اظہار کو، ایک نظر دیکھ لو صوفی اظہار کو، شاہ رحماں کا چہرہ شاہ رحماں کا
چہرہ نظر آئے گا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، چہرہ نظر آئے گا، شاہ رحماں کا بہت بہت ضرور نوازی، بہت بہت حاضر کرتا ہوں، حاضر کر رہا ہوں. ارے لالو گل کا صحرا نظر آئے گا، لالو گل کا صحرا نظر آئے گا، چاند کا ایک ٹکڑا نظر آئے گا، چاند کا ایک ٹکڑا نظر آئے گا، اور ایک نظر دیکھ لو صوفی زہار کو، ایک نظر دیکھ لو صوفی زہار کو، شاہ رحماں کا چہرہ نظر آئے گا، شاہ رحماں کا چہرہ نظر آئے گا، شاہ رحماں کا چہرہ نظر آئے گا. اور مطلب حاضر کرتا ہوں ایک کلام کا مہتاب بھائی، توجہ کا طالب ہوں میں خاص طور پر اس لیے کہ آپ صفی پور کی مقدس سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ بزرگان دین کے جو مقامات ہیں اور جو ان کی منزلیں ان سے آپ واقف ہیں. پیش کرتا ہوں یہ مطلب اور توجہ کا طالب ہوں میں. ابھی آپ کچھ دیر پہلے صوفی صاحب کے پاس تشریف فرما تھے لیکن آپ نے شاعروں کو سننے کے لیے خود کو کرسی پر بٹھا دیا ہے. مطلب حاضر کرتا ہوں، توجہ کا طالب ہوں. ارے اوج پر اس شخص کا روشن مقدر ہو گیا، اوج پر اس شخص کا روشن مقدر ہو گیا، اوج پر اس شخص کا روشن مقدر ہو گیا، اوج پر اس شخص کا روشن مقدر ہو گیا، دامن رحماں میاں جس کو میسر دامن رحماں میاں جس کو میسر ہو گیا، دامن رحماں میاں. اور ایک اور شعر پیش کرتا ہوں میں. یہ ہمارے سید کفیل احمد صاحب تشریف فرما ہے اور وکالت میں باریکیوں کو سمجھنے کا ایک ہنر موجود ہوتا ہے. آپ ان منزلوں سے گزرے ہیں اور شاعر بھی اپنے ایک منزل سے گزرتا ہے. کفیل بھائی دیکھیے کہ میں نے یہ شعر کس منزل سے گزر کر کہنے کی کوشش کی ہوگی. توجہ کا طالب ہوں میں کہ اوج پر اس شخص کا روشن مقدر ہو گیا، دامن رحماں میاں جس کو میسر ہو گیا. شعر دیکھے کہ فکر تھی بے چین الفاظ و معانی کے لیے، فکر تھی بے چین الفاظ و معانی کے لیے، فکر تھی بے چین الفاظ و معانی کے لیے، اور ایک عطا تیری ہوئی اور میں سخنور ہو عطا تیری سخنور ہو، ایک عطا تیری ہوئی اور سخنور ہو گیا، ایک عطا تیری ہوئی اور میں سخنور ہو گیا. ذرا نوازی مہتاب بھائی، استاد شاعر ہمارے درمیان نصیر انصاری صاحب تشریف فرما ہے. ایک شعر کہنے کی کوشش کی ہے. نصیر بھائی آپ تو تمام طرح کے معاملات سے واقف ہیں، شاعری کے تمام فن سے. شعر پیش کرتا ہوں کہ دل کے آئینے میں جب بھی دیکھ لی تصویر یار، دل کے آئینے میں جب بھی دیکھ لی تصویر یار، دل کے آئینے میں جب بھی دیکھ لی
تصویر یار میری آنکھوں کا سہانا سارا منظر ہو واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ میری واہ آنکھوں کا سہانا واہ واہ، سارا منظر واہ 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 واہ، ارے بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 سہانا واہ 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 واہ، میرے دل کے آئینے میں جب بھی دیکھ لی تصویر یار واہ واہ واہ، دل کے آئینے میں جب بھی دیکھ لی تصویر یار میری آنکھوں کا سہانا سارا منظر واہ 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 واہ، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، واہ میری واہ واہ، آنکھوں کا سہانا سارا منظر ہو گیا میری آنکھوں کا سہانا. واہ واہ واہ، اور یہ قلندریہ مسلک سے عمر فاروقی صاحب کا تعلق ہے، اور بلکہ یہ سجادہ نشین بھی ہیں لیکن شاعر ہونے کی وجہ سے یہ اعلان نہیں کرتے ہیں. دیکھیے میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے. اصل میں اتنی گہرائی میں اترنا نہیں چاہتا ہوں. جی جی جی، یہ نظامت کا کمال ہے. پیش کرتا ہوں یہ شعر عمر بھائی آپ کی شاعری کے حوالے سے جی کہ اللہ اللہ اس نگاہ ناز کی میں رنگیاں اللہ اللہ اس نگاہ ناز کی میں رنگیاں ناز کی میں کیا مصرع ہے، واہ 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 واہ، اللہ اللہ اس نگاہ ناز کی رنگیاں اللہ اللہ اس نگاہ ناز کی رنگیاں ہو گئی جس پر توجہ وہ قلندر ہو گئی جس پر توجہ واہ 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 واہ، ہو گئی جس کیا پر بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ وہ سبحان اللہ. قلندر ہو گیا اللہ اللہ اس نگاہ ناز کی رنگیاں اللہ اللہ. ذرا نواز اللہ اللہ اس نگاہ واہ 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 واہ، رنگیاں واہ واہ واہ، اللہ اللہ اس نگاہ ناز کی رنگیاں واہ 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 واہ، ہو گئی جس پر توجہ وہ قلندر ہو گیا ہو گئی جس پر توجہ وہ قلندر ہو گیا ہو گئی جس پر توجہ وہ قلندر ہو گیا. واہ یہ کلام میرا میں بتا نہیں سکتا کن حالات میں کہا گیا ہے. شاعر پر الگ الگ کیفیتیں طاری ہوتی ہیں. بہت سے لوگ الگ الگ حالات میں سنتے ہیں لیکن کہنے کی بھی کیفیتیں ہوا کرتی ہیں. ایک شعر پیش کرتا ہوں میں حسیب بھائی، توجہ کا طالب ہوں. یہاں پر صاحب سجادگان دنیا بیٹھے ہوئے ہیں. پیچھے مولانا صاحب آپ تک میں یہ شعر پہنچا رہا ہوں، آپ ہی صف میں آپ تشریف فرما ہے. شعر دیکھیں کہ نکہت راز فنا کو دیکھ خوشبوئے بقا 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 ایک شہابہ میں ولایت پر منور ہو ایک شہابہ میں ولایت پر منور شہابہ میں ولایت پر ایک شہابہ میں ولایت. ہر شعر انشاءاللہ اسی معیار کے لگیں گے. 3 شعر اور رہ گئے ہیں.
نہ یہ موقع ملے گا نہ یہ محفل ملے گی. چاہتا یہ ہوں کہ میں یہ تینوں شعر اس محفل میں پیش کر سکوں. واہ توجہ کا طالب ہوں ڈاکٹر صاحب, توجہ فرمایا کہ پرتوے 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 روئے تجلی پڑ گیا جس پر تیرا پرتوے کیا بات ہے, واہ 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 واہ, پڑ گیا تیرا پرتوے روئے تجلی پڑ گیا جس کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ پرتوے روئے تجلی پڑ گیا جس پر تیرا آسمان علم و حکمت کا وہ اختر ہو, آسمان علم و حکمت حکمت وہ اختر ہو گیا. بہت بہت ذرا نوازی, بہت بہت ذرا نوازی. واہ پیش کرتا ہوں میں کہ پرتوے تجلی پڑ گیا جس پر تیرا پرتوے روئے تجلی پڑ گیا جس پر تیرا پرتوے روئے تجلی پڑ گیا جس پر تیرا, جس پر تیرا پرتوے روئے تجلی پڑ گیا جس پر تیرا پرتوے روئے تجلی پڑ گیا جس پر تیرا آسمان علم و حکمت کا وہ اختر ہو گیا. آسمان علم و حکمت کا وہ اختر ہو گیا. کربلا کے حوالے سے بہت سارے شعر آج کی اس محفل میں اس صوفیانہ مشاعرے میں سننے کو ملے ہیں. ایک شعر کہنے کی میں نے کوشش کی ہے, جو شاعر ہیں خاص طور پر میرے کہنے کی ندرت کو محسوس کریں گے, اس لیے کہ ایک قافیہ ہے اس میں جس کو بہت مشکل سے استعمال کیا جا سکتا ہے, اس کی میں نے کوشش کی ہے. توجہ چاہتا ہوں میں نصیر بھائی کہ آسمان علم و حکمت کا وہ اختر ہو گیا. آسمان ارے کربلا کے سارے منظر رفتہ رفتہ واہ ہوئے, کربلا کے سارے منظر رفتہ رفتہ واہ ہوئے, کربلا کے سارے منظر رفتہ رفتہ واہ ہوئے, کربلا کے سارے منظر رفتہ رفتہ واہ ہوئے. یوں میری تسبیح کا دانا 72 ہو, میری تسبیح کا دانا 72 ہو گئے. جی صاحب کیا بات ہے, میری تسبیح کا دانا 72. ارے کربلا کے سارے منظر رفتہ رفتہ واہ ہوئے, کربلا کے سارے منظر رفتہ رفتہ واہ ہوئے. یوں میری تسبیح کا دانا 72 ہو گیا, یوں میری تسبیح کا. اور ایک شعر مقطع پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کے بعد میں رخصت. لیکن اس میں ایک شاعر کس طرح سے اپنے کو آخری میں پیش کرنا چاہتا ہے, کلام سے الگ کرنا چاہتا ہے. توجہ چاہتا ہوں مہتاب بھائی خصوصی طور پہ کہ نامکمل نامکمل آئینے کو اس نے جب دیکھا شکیل, نامکمل آئینے کو, نامکمل آئینے کو اس نے جب دیکھا شکیل, نامکمل آئینے کو اس نے جب دیکھا شکیل, نامکمل آئینے کو
اس نے جب دیکھا شکیل نامکمل آئینہ بھی آئینہ گر ہو گیا، آئینہ بھی آئینہ گر ہو کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ.